بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ اسلامی واقعات اور ایمان افروز واقعات کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں ایک ایمان افروز واقعہ کو لے کر بہت ہی زبردست اور ایک دل کو چھو لینے والا واقعہ کہ کس طرح یہ حضرات ایک دوسرے کی مدد کرنا اپنا ایک دینی اور اپنا اہم فریضہ سمجھتے تھے، بجائے اس کے کہ وہ خود ضرورت مند تھے، اس چیز کی ضرورت تھی لیکن دوسرے کو خود پر بھی ترجیح دیتے تھے۔ تو یہ فضائل صدقات کا ایک واقعہ ہے، تو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور شیئر ضرور کیجیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیر۔ واقعی کہتے ہیں کہ میرے دو دوست تھے، ایک ہاشمی اور ایک غیر ہاشمی۔ ہم تینوں میں ایسے گہرے تعلقات تھے کہ ایک جان اور تین قالب تھے۔ میرے اوپر سخت تنگی تھی، عید کا دن آ گیا۔ بیوی نے کہا کہ ہم تو ہر حال میں صبر کر لیں گے، مگر عید قریب آ گئی۔ بچوں کے رونے اور ضد کرنے نے میرے دل کے ٹکڑے کر دیے۔ یہ محلہ کے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ عمدہ لباس اور سامان عید کے لیے خرید رہے ہیں اور یہ پھٹے پرانے کپڑوں میں پھر رہے ہیں۔ اگر کہیں سے تم کچھ لا سکتے ہو تو لا دو۔ ان بچوں کے حال پر مجھے بہت ترس آتا ہے، میں ان کے بھی کپڑے بنا دوں۔ میں نے بیوی کی یہ بات سن کر اپنے ہاشمی دوست کو پرچہ لکھا، اس میں صورتحال ظاہر کی۔ اس کے جواب میں اس نے ایک سحرمور ایک تھیلی میرے پاس بھیجی اور کہا کہ اس تھیلی میں 1000 درہم ہے، تم ان کو خرچ کر لو۔ میرا دل اس تھیلی سے ٹھنڈا بھی نہ ہونے پایا تھا کہ میرے دوسرے دوست کا پرچہ میرے پاس اسی قسم کے مضمون کا جو میں نے اپنے ہاشمی دوست کو لکھا تھا آ گیا۔ میں نے وہ تھیلی سحرمور اس کے پاس بھیج دی اور بیوی کی شرم میں گھر جانے کی بھی ہمت نہ ہوئی۔ مسجد میں چلا گیا اور 2 دن اور رات مسجد ہی میں رہا۔ شرم کی وجہ سے گھر نہ جا سکا۔ تیسرے دن میں گھر گیا اور بیوی سے سارا قصہ سنا دیا۔ اس کو ذرا بھی ناگوار نہ ہوا، نہ اس نے کوئی حرف شکایت کا مجھ سے کہا۔ میں اس فعل کو بہت پسند کیا اور کہا کہ تم نے بہت اچھا کیا۔ میں بات ہی کر رہا تھا کہ میرا وہ دوست ہاشمی وہی تھیلی لے کر میرے پاس آیا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ سچ سچ بتاؤ، اس تھیلی کا کیا قصہ ہوا؟ میں نے اس کو واقعہ سنا دیا۔ اس کے بعد اس ہاشمی نے کہا کہ جب تیرا پرچہ پہنچا تو میرے پاس اس تھیلی کے سوا کوئی چیز بالکل نہ تھی۔ میں نے یہ تھیلی تیرے پاس بھیجی۔ اس کے بعد میں نے تیسرے دوست کو پرچہ لکھا تو اس نے جواب میں یہی تھیلی میرے پاس بھیجی۔ اس پر مجھے بہت تعجب ہوا کہ یہ تو میں تیرے پاس بھیج چکا تھا، یہ اس تیسرے دوست کے پاس کیسے پہنچ گئی؟ اس لیے میں تحقیق کے واسطے آیا تھا۔ واقعی کہتے ہیں کہ ہم نے اس تھیلی میں سے 100 درہم تو اس عورت کو دے دیے اور 900 درہم ہم تینوں نے آپس میں بانٹ لیے۔ اس واقعے کی کس طرح خبر مامون رشید کو ہوئی، اس نے مجھے بلایا اور مجھ سے سارا قصہ سنا۔ اس کے بعد مامون رشید نے 7000 درہم ہم کو دیے، 2000 ہم تینوں کو اور 1000 اس عورت کو۔ تو اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ یہ ہمیں ایک دوسرے کی مدد ضرور کرنی چاہیے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے پرائے کا، پڑوسی کا، سب کا، کہ ان قریب یہ دنیا ختم ہوگی اور ساتھ جانے والی چیز یہی اچھے اعمال ہیں۔ تو ہم کو وہ اعمال کرنے ہیں کہ زندگی کا کچھ ایک لمحے کا بھروسہ نہیں، ہم یہاں سے جانا پڑے گا ہم کو۔ تو جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس کو خوبصورت بنانا ہے۔ تو ایسے اعمال کے لیے جو ہے ہم کو تھوڑا اپنا دل اللہ سے لگانا ہو۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے، ہو سکتا ہے کسی کے کانوں میں یہ بات پہنچے اور اس کی زندگی تھوڑی سی بدل جائے، کچھ وہ اپنی زندگی میں عمل کو لے آئے، اور آپ کے شیئر سے اور میری یہ ویڈیو بنانے سے شاید ہماری آخرت کا کچھ اچھا ہو جائے۔
جزاکم اللہ خیر.